قیامت کے دن سورج اور چاند کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ حدیث کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ پیارے دوستو، یہ پوری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز اللہ کے حکم سے بنی ہے، چاہے وہ ستارے ہوں، سیارے ہوں، چاند ہو یا ایک ایک ذرہ، سب کچھ اسی کے حکم یعنی کن سے وجود میں آیا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز ستارے ہیں، جن کی روشنی سے آسمان جگمگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان ستاروں کی قسم بھی کھائی ہے اور انہیں آسمان کی زینت قرار دیا ہے، جو اس کی قدرت کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ زمین کے لیے سب سے اہم ستارہ سورج ہے، جس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے، لیکن یہی سورج قیامت کے دن ایک بڑے انجام کا حصہ بھی بنے گا، کیونکہ اس دن سورج، چاند اور زمین سب کو سمیٹ لیا جائے گا۔ احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو ایک خاص شکل میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور قیامت کے دن سورج اور چاند کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ان کا قصور کیا ہوگا۔ تو دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد ایک خاص فاصلے پر موجود ہے، نہ زیادہ قریب نہ زیادہ دور۔ اگر قریب ہوتی تو شدید گرمی کی وجہ سے زندگی ممکن نہ ہوتی، اور اگر بہت دور ہوتی تو سخت سردی سب کچھ جما دیتی۔ یہ سب اللہ کی حکمت ہے کہ زمین ایک ایسے مقام پر ہے جہاں زندگی قائم رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حفاظت کے لیے بھی بہت سے انتظامات کیے ہیں، جیسے فضا کی تہیں جو نقصان دہ شعاؤں کو روکتی ہیں، اور نظام شمسی میں ایسے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں جو خطرناک شہاب ثاقب کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جس سے ہماری زمین محفوظ رہتی ہے۔ اس سب کے باوجود انسان ابھی تک کائنات میں کہیں اور زندگی تلاش نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانوں میں لوگ سورج اور چاند کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور دوستو، اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کا ذکر شروع میں کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق قیامت کے دن جب تمام مخلوق کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا تو سورج اور چاند کو بھی لایا جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ حدیث ایک بزرگ کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے سوال کیا کہ ان کا کیا قصور ہے، تو جواب میں کہا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے بعد علماء نے اس کی وضاحت کی کہ اصل میں سورج اور چاند کو سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک حکمت کے تحت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تاکہ انہیں حقیقت کا پتہ چل جائے کہ جنہیں وہ خدا سمجھتے تھے وہ تو خود خدا کے حکم کے تابع ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند کو بھی جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ ان لوگوں کو دکھایا جا سکے جو ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ خود بے بس ہیں اور اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ دوسرے ستارے بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ مختلف قوموں نے مختلف ستاروں کو معبود بنایا ہوا تھا۔ اور دوستو، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہنم تو سزا کی جگہ ہے، تو ان چیزوں کو وہاں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کا جہنم میں ڈالنا دراصل کافروں کے لیے عذاب میں اضافہ اور ان کی گمراہی کو ظاہر کرنا ہو۔ اس بارے میں آپ دوست کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے، تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔